بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پر اسرار کوبرا کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سانپ اپنی جون بدل کر انسان بن جاتا ہے، مگر یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ قبیلے کے سبھی لوگ اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے۔ ایک ایسے جوگی کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی جسے 90 سالہ شیشناگ کی تلاش تھی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اس نے تمام تر حربے استعمال کر لیے مگر سانپ کسی طرح بھی قابو نہ آیا۔ مسلسل اور اونچی آواز میں ایک گھنٹہ بین بجانے سے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ دل کی دھڑکن سے یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل ابھی اس کا سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تمام جسم سینے میں شرابور تھا اور پھر وہ لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سانپ سرایت کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کی پنڈلی میں اپنا زہر اگل کر کانٹے دار جاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اپنی کٹیا کے ایک بستر پر پڑا تھا اور اس کے خاندان کے مختلف افراد اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ اچانک ایک سپیرا ایک ہاتھ میں بین اور ایک ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا اٹھائے کٹیا میں داخل ہوا۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی کے بال اس کے تمام چہرے پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے داخل ہوتے کیسو کا باپ اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، بابر استاد، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو بچا لو۔ اس نے تمام افراد کو اشارے سے باہر جانے کا کہا اور پھر کیسو کے باپ سے بولا، حوصلہ رکھو اکو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ضروری جڑی بوٹیاں اور من کا ساتھ لایا ہوں۔ کیسو ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا تمام جسم زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے گہرے حلقے بن چکے تھے۔ بابر استاد نے کیسو کی ماں کو کٹیا سے باہر بھیج دیا اور کیسو کے جسم سے تمام لباس اتار دیا اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ وہ کیسو کی پنڈلی میں سوئی کی طرح کے 2 بریک سوراخ دیکھ چکا تھا۔ اس نے ایک مرہم سوراخ نما نشانوں پر لگائی اور ایک جڑی بوٹی کوٹ کر اس کا عرق کیسو کے منہ میں ٹپکایا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کر دی۔ پھر اکو سے کہا کہ وہ ذرا اس کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی مگر کٹیا میں داخل ہوتے ہی اکو بولا، استاد کیا ہوا، میرا بیٹا تو بچ جائے گا نا؟ اکو، میں جو بات تجھے بتانے لگا ہوں اسے دھیان سے سن۔ سپیرے نے کہا، ہاں ہاں استاد، میں پورے دھیان سے تیری بات سنوں گا، تو بات کر۔ استاد نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا، یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، جب میں تیرے بیٹے کیسو کی طرح جوان تھا۔ میں بھی اس کی طرح شیش ناگوں کی تلاش میں اکیلا یا اپنے دادا کے ساتھ راتوں کو جنگل میں نکل جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے دادا کے ساتھ شیش ناگوں کی تلاش میں گیا تو ہمیں ایک عجیب و غریب سانپ نظر آیا جو 4 فٹ کے قریب لمبا اور انتہائی حد تک باریک تھا۔ اس کا رنگ سرخ اور سنہرا تھا اور پھر وہ سانپ یکدم ہمارے سامنے پھن پھلا کر کھڑا ہو گیا اور زمین سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسی شکاری کی آنکھ میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے دادا کے ساتھ بین بجانے لگا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ میری ہمت جواب دے گئی اور میں چکرا کر گر پڑا۔ سانپ اسی طرح پھن پھلائے کھڑا تھا۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ میری طرف لپکا مگر میرے دادا نے خود کو تو اس کا شکار بنا دیا اور مجھے بچا لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو باہر سے کیسو کی ماں نسرین کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ بابر استاد اور اکو فوراً باہر لپکے۔ نسرین چیختی چلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا ہوا نسرین؟ کیسو تو ٹھیک ہے، اکو نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ بابر استاد نے اکو کو اپنے چمڑے کا تھیلا لانے کو کہا اور اکو کے جھونپڑے کی طرف بھاگا۔ نسرین نے راستے میں اکو اور بابر استاد کو بتایا کہ کیسو کا سارا جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا ہے اور اس کی باہیں جسم کے اندر گھستی جا رہی ہیں۔ پھر اکو اور بابر استاد کٹیا کے اندر چلے گئے مگر نسرین باہر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کیسو کی حالت دیکھ کر بابر استاد اور اکو بے ہوش ہوتے ہوتے بچے اور دونوں ایک ساتھ کٹیا سے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے تھے
اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد بابر استاد بستی سے کچھ فاصلے پر تمام بستی کے مرد عورتوں اور بچوں کے درمیان بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے بچوں، آج جو باتیں میں تمہیں بتانے لگا ہوں تم آج تک ان سے بے خبر ہو، لیکن اب یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ میں تم سب بستی والوں کو اس سے آگاہ کروں۔ دراصل کیسو کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، مگر یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں، بالکل انسانی نسل کوبرا سانپ ہے۔ انسانی نسل کا کوبرا بے اختیار بستی کے لوگوں کے منہ سے نکلا، گویا ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تمام لوگ آباء و اجداد سمیت اپنی ساری زندگی سانپوں میں گزار چکے تھے، مگر آج تک انہوں نے ایسی کسی نسل کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر ایک سپیرے نے جرأت کے ساتھ کہا، استاد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا کوئی کوبرا بھی انسانی نسل سے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے، بابر استاد نے کہا اور پھر ایک تفصیل سے کہنا شروع کیا۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، میں کیسو کی طرح ایک جوشیلا نوجوان ہوا کرتا تھا اور اکثر شیش ناگوں کی تلاش میں دور دور کی بستیوں میں چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے دادا کے ساتھ ایک بہت دور کی بستی میں شیش ناگ کی تلاش میں چلا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک جوگی سپیرے ساگر سے ہوئی۔ وہ اس وقت تقریباً 60 سال کا ایک تجربے کار اور مشہور سپیرا تھا۔ اس نے اپنا مہمان بنا لیا اور رات اس کے مکان پر ٹھہرے۔ اس کے پاس انتہائی خطرناک اور نایاب نسل کے سانپ اور ناگوں کے علاوہ کوبرا نسل کے خطرناک اور نایاب سانپ اور شیش ناگ بھی تھے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا، مگر میرے دادا کے لیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہ تھا، سوائے ایک سرخ اور سنہرے رنگ کے کوبرا سانپ کے جو ایک شیشے کے مرتبان میں مردہ پڑا تھا۔ جب ہم نے جوگی سپیرے ساگر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کوبرا سانپ کو انسانی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے اور اسے اس کے والد نے اپنی جان پر کھیل کر بہت مشکل سے ایک خنجر سے مارا ہے، اور پھر اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی وہ داستان ہمیں سنائی جس کی وجہ سے یہ انسان نسل کا کوبرا وجود میں آیا تھا۔ جوگی سپیرے نے ہم سے کہا، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ بات سچ ہے اور اس نے اپنے والد سے سنی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جس وقت ڈوگا کا تمام علاقہ گھنے جنگل کی صورت میں تھا۔ ڈوگا کے قریب ایک شمل نامی جگہ ہے جو سانپوں کی مشہور اور نایاب قسم کی نسلوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہر طرح کے زہریلے سانپ، شیشناک، کوبرا، غرض کے تمام نسلوں کے سانپ موجود ہیں۔ اسی دور میں ڈوگا میں ایک کینچی نام کا سپیرا آیا اور ڈوگا میں ایک کچا مکان تعمیر کر کے رہنے لگا۔ دراصل اسے ایک ناگن کی تلاش تھی جو ان قریب 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ دھارنے والی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ ناگن شمل یا ڈوگا میں کسی جگہ ہے، چنانچہ کینچی نے ڈوگا میں ڈیرا ڈال لیا تاکہ اس ناگن کو تلاش کر سکے۔ کیونکہ ڈوگا ایک جنگل میں تھا اس لیے یہاں ہر قسم کے پھلوں اور سبزیوں کے درخت بھی تھے اور اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا، بین بجاتا اور ناگن کو تلاش کرتا رہتا، مگر اس سے کہیں بھی ناگن کا نام و نشان نہ ملا۔ مگر اس دوران اس نے کئی نایاب سانپ حاصل کر لیے تھے، چنانچہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف چلا گیا، مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ پورا دن شمل کے گھنے جنگل اور جھاڑیوں میں ناگن کو تلاش کرتے، مگر روزانہ ناکام واپس آتے۔ پھر ان کی کوشش سے ایک دن انہیں شمل میں ایک ناگن کی پھنکار سنائی تھی۔ وہ دونوں بہت محتاط ہو گئے اور پھر جیسے ہی ایک سرخ اور سنہری رنگ کی ناگن گھنی جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آئی۔ وہ ناگن ایک انسان کی طرح جسمات رکھتی تھی، یعنی ایک عام انسان اگر لیٹ جائے اور سانپ کی کھال اوڑھ لے تو بالکل اس ناگن کی طرح دکھائی دے گا۔ کینچی سپیرے نے بہت احتیاط سے اس ناگن پر بین کا سحر انگیز جال پھینکا اور پھر وہ پوری طرح ان کے سکنجے میں پھنس چکی تھی۔ وہ دونوں بھائی اس ناگن کو اپنے مکان میں لے آئے۔ وہ دونوں بھائی بہت تجربہ کار سپیرے تھے، اس لیے جان کے کہ یہ ناگن کم سے کم بھی 90 برس کی ہو چکی ہے اور بہت جلد انسان بننے والی ہے۔ چنانچہ کینچی سپیرے نے اپنے بھائی سے کہا، راجو، یہ ناگن انتہائی خطرناک ہے، ہم دونوں کو اس سے بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، اور شاید ہمیں اسے جال میں ہی رکھنا پڑے گا، اور اس کی جسمات اور عمر کے مطابق اس کی خوراک بھی کافی زیادہ ہوگی۔ اسے ہم چھوٹے موٹے سانپ کھلا دیا کریں گے تاکہ یہ زندہ رہے۔
मगर हम इसे बस्ती तक कैसे लेकर जाएंगे। और फिर दोनों भाइयों ने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि राजू वापस अपनी बस्ती जाएगा और बस्ती के लोगों को ये खुशखबरी सुनाएगा। फिर जो बस्ती के बुजुर्ग सपेरों ने फैसला किया वैसा ही किया जाएगा। चनाचा अगली सुबह राजू ने वापसी की तैयारी की और फिर कैंची सपेरे से 10 दिन में वापस आने का कहकर चला गया। राजू के जाने के बाद कैंची सपेरा एक बार फिर तनहा हो गया। चनाचा अपना दिल बहलाने के लिए वो अपने सांपों को देखने लगा। वो जैसे जैसे सांपों को देखता जा रहा था वैसे ही इसके जहन में माजी की यादें ताज़ा हो रही थी कि इसने किस किस तरह जतन करके इन सांपों को पकड़ा था। मगर जब इसकी नजर नागन पर पड़ी तो इससे नागन के जिस्म में कोई ऐसी तब्दीली महसूस हुई जो पहले ना थी। फिर जब इस नागन को गौर से देखा तो वो हैरत से उछल पड़ा। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।